اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسعت عطا کر دیتا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہوتی ہے. جنت کا باغیچہ تو وہاں سیر کرتا ہے اور پھر اللہ پرندے کی شکل میں کیا اسے اس جنت کی بھی سیر کرواتا ہے. انسانی شکل میں انسانی شکل میں سے جنت جو قبر جنت کیا بن جاتی اس جگہ سبز یعنی طوطا سبز رنگ کا پرندہ ہے. اس وہ جاتا ہے دونوں جگہ سیر کرتا ہے. کیا کرتا ہے کبھی عارضی جنت میں جسم سمیت اور جو اللہ کی جنت ہے اس میں اللہ پرندے کی صورت میں سے سیر کرواتا ہے. اب جو سب سے برگزیدہ ہوں ان کو نہیں کرواتا. جیسے عام مومن کا ذکر ہوتا ہے اور جو مومنوں کا سردار انہیں علم کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے. جس کو وہ پسند نہیں کرتے دنیا تو دوبارہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. کیا کس بنا پہ کامیاب اللہ کے انعام ہمیں مل گئے. کیا مل گئے کیا دنیا کی چیزیں اللہ کا انعام ہے؟ تو پھر کیسے آئیں گے ان چیزوں کی حفاظت کرنے؟ جب وہ دنیا میں رہ کے ان چیزوں کو انہوں نے نہیں چاہا اور جب اللہ نے انہیں جنت دے دی ہو جنت دکھا دی ہو تو پھر تمہارے چھتوں پہ کیسے آئے؟ یہ ماننے والے لوگ جنات وہ پیرا دیتے ہیں جیسے شیعہ دیتا ہے پیرا. ایسے ان میں بھی شیعہ سنی دیوبندی ٹھیک ہے وہ پیرا دیکھا کسی نے نہیں ہوتا واضح جھلک آتی ہے مگر ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سب بات اپنے ذہن کو ہی اپنی دلیل بنا لیتے ہیں. یقین حدیث و قرآن نہیں پڑھتے. کیا نہیں پڑھتے؟ اگر انہوں نے حدیث و قرآن پڑھا ہو تو وہ اپنی دلیلوں کو رد کرتے ہیں. اپنی رد کرتے ہیں. وجہ کیوں رد کرتے ہیں؟ کہ حدیث و قرآن کہتی ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے کون دنیا میں آنے کو کہتا ہے؟ یہ پوچھنا جو ایمان کے ساتھ نہیں گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو زندگی دے. اور وہ بھی کہتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں زندگی دے ہم دوبارہ تیرے راستے میں. ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے زندگی مان ہے ایک زندگی پھر قربان کرنے کے لیے زندگی دونوں ہی مانگو دنیا میں آنے کے لیے. دنیا میں آنے کے لیے اللہ ان کو کیا کہتا ہے آؤ. جب اللہ نے بتا دیا جب وہ دنیا میں نہیں آئیں گے
پھر ہمارے چراغوں کے ساتھ، ہماری قبروں کے ساتھ، ہمارے علموں کے ساتھ، ہمارے گمانوں کے ساتھ کون کام کرتا ہے؟ یہ جاننا ہے کون کام کرتا ہے، جبکہ اللہ ہی کہتا ہے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اب آ گیا پتہ چلا، ہم نے گمان کیا بزرگ کا، اللہ نے کہا ویسے ہی پاؤ گے جیسا گمان۔ یہ گمانی دنیا ہے جس کی دلیل جیسا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ مگر دلیلی دنیا ایمانی ہے، کیا دلیل نہیں دے سکتے تو ہر انسان کا گمان لینا ہے۔ تو اسے اس شکل میں دیکھ رہا ہے، کوئی اور دوسرا اسے دوسری شکل۔ جب شکلیں بدلی گئی، لباس بدلے گئے تو ایک نہیں ہے۔ کسی نے اسے گھوڑے کے ساتھ دیکھا، کسی نے سرخ لباس میں دیکھا، کسی نے کالے لباس میں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے میرے جس نے مجھے دیکھا، حقیقت اس نے مجھے دیکھا، کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا ہے نا تو ہمیں پتا ہے کہ تصدیق کے لیے بھی پھر کہا گیا اگر وہ واقعی حق پر ہے تو اسے میری بارگاہ میں لا۔ اگر تمہیں ہم نظر آ رہے ہیں، اسے تو نظر آ رہا ہوں وہ دنیا سے گیا ہو، اب وہ میرے ساتھ نظر آتا تو یقین کر اکیلا اکیلا۔ اس لیے بزرگان دین نے یقین ساتھ پہ کیا کہ علی ہے کہ نہیں۔ کہا آپ کو کس نے بھیجا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین کر، یعنی کہ خود سے علی نہیں آتا، جو کچہری کا علم ہے، جنہیں کچہری کا پتہ ہی نہیں اور گمان کا علم جانتے ہوں تو گمان کہیں بھی بنا سکتے، مگر کچہری کہیں نہیں لگا سکتے۔ کچہری کے لیے آدمی مدینہ ہی جانا پڑتا ہے، سب نہیں لگتا۔ اب جن بزرگوں نے یہ گمانی طاقتیں حاصل کی، انہوں نے ہی ہمیں علم دیا کہ ہم نبی کی کچہری نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ جمعرات کو جو دنیا سے چلے، جو دنیا میں ہے، جب وہ بلائیں ہمیں جانا، مگر دونوں جسم سمیت نہیں جاتے۔ جسم یہی ہوتا ہے، باطن ہی ٹھیک ہے، مگر باطن بھی محسوس ہوتا ہے، جسم بھی محسوس ہوتا ہے، دونوں کا انکار نہیں ہوتا۔ ایسی اللہ کی تعریف ہے کہ تو اپنے آپ کو اگر خواب میں بھی دیکھ رہا ہے تو خواب کے عالم میں بھی تو اپنے جسم کو بھی دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تیری خواب میں بھی تیرا جسم ساتھ ہے، پھر بھی تو کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب کا تو گمان سے تعلق ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا۔ اب خواب میں تو نے جسم بھی دیکھا کہ میرا وہاں جسم بھی موجود ہے،
اور اگلے کا جسم بھی دیکھا اور تو اس کو محسوس کیا، یعنی کہ تم پہ وہ کفیت طاری ہوئی. تو نے کہا میری ایسی کفیت نہیں تھی. جب تیری آنکھ کھلی تو وہ تیری کفیت ختم. اب خواب کا تعلق تمہارا گمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ. اب خواب میں تو گمان تو نہیں رکھ سکتا نا ساتھ، گمان بنا کے تو ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ سو گئے تو پھر گمان کام نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ جو تجھے روحانی طاقت کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے. تیری محبت اس وقت بیدار ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ محبت. خواب محبت کی وجہ سے آتے ہیں، تیرے گمانوں کی وجہ سے. اب ہمیں پتہ چلا کہ ہر چیز کی وجہ ہے کہ خواب کیوں آتا ہے، گمان کیوں ہوتا ہے، الہام کیوں ہوتا ہے، سحر کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سائے نظر آتے ہیں یہ کیوں ہے؟ تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں لہجہ معلوم کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ کے علم سے تیری روح کو جس صف کی ہے اس صف والوں کی خبر دل کے ساتھ صف آسمان، یہ سارے تیری روح کو بیدار کرنے کے اللہ کے ذریعے ہیں. خواب بھی، محبت بھی، گمان بھی، پیروی بھی، نظر بھی، کشف بھی، سیر و سیاحت بیدار کرنے کا. اگر یہ دیکھ کے بھی تو بیدار نہیں ہوتا، بیدار تو بڑا مجرم ہے، کیونکہ اللہ تجھے واضح اشارے دے رہا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے سے میں پوچھوں گا. میں تبلیغ کر رہا تھا، یہ اللہ کی تبلیغ ہے جس میں کوئی دوسرا شامل نہیں. محبت بھی اللہ کی تبلیغ ہے، سیر و سیاحت بھی اللہ کی تبلیغ. اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ سحر بھی کہ میری نشانیوں کو دیکھو. ثابت ہوا سحر ہم نے کرنی کس وجہ سے کہ سحر میں اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ تو اللہ کی حمد و ثنا یعنی کہ تعریف والا بن جائے. تعریف والا، جب تو اللہ کی تعریف والا بن جائے گا تو اللہ کی تعریف وہی کرتے ہیں جو اللہ کو جانتے اور پہچانتے. اپنی پہچان کے لیے ہی اس نے اپنی نشانیوں کو ظاہر فرمایا. اپنی نشانیوں کو ظاہر، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. اپنے آپ کو ظاہر. اور نشانیوں کے بارے میں کیا ہے؟ میری نشانیاں میرے بندوں کے ساتھ بھی، میرے دوستوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء اور رسولوں اور ولیوں اور مومنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں.
زمین میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں میں نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تاکہ تجھے گمراہ نہ ہونے دے۔ تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی نشانیوں کو جان جائے کہ اللہ نے نشانیاں کیوں ظاہر کی، اپنی تعریف کے لیے، اپنی تعریف۔ اور انبیاء کے ساتھ نشانیاں کیوں ظاہر کری ہیں؟ انبیاء کی تعریف کے لیے کہ یہ بھی تعریف والے ہیں۔ جیسے سورج، چاند، زمین، پھل، اناج، جانور، خوبصورتی، سب تعریف ہے۔ ان کی تعریف کر کے اللہ کی تعریف کرنا ایمان ہے۔ اگر ان کی تعریف کرو اور اللہ کی تعریف نہ کرو تو تم ایمان والے ہو۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ نے مخلوق رکھی، جنات، ٹھیک ہے، فرشتے، روح، حمزات، ٹھیک ہے، خواب، خیال، کچھ کا وجود ہے تعریف میں، کچھ کا وجود نہیں ہے مگر اظہار خیال وجود ہے کہ ہم ان کے وجود کے منکر نہیں ہیں مگر وہ وجود ہمیں نظر نہیں آتے، مگر جب کبھی چاہتا ہے تو اللہ کسی کو کسی کی دلیل کے لیے وہ وجود دکھاتا ہے تاکہ منکر نہ کوئی رہے۔ جیسے انبیاء کو، رسولوں کو اور اولیاء کو اللہ نے ایسی سماعت اور ایسی نظر دی ہوتی ہے جس سے وہ اس وجود کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم انبیاء اور رسولوں کی نظر سماعت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ یقین کی صورت میں ہم مانتے ہیں دیکھا ہم نے نہیں ہوتا، مگر جب ہم گمان کرتے ہیں تو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو کوئی چیز ہے جو کام کرتی ہے ساتھ۔ اب گمان کے حساب سے تو جب دیکھے گا تو دنیا کا کوئی علم والا انکار نہیں کرے گا اللہ کے نظام میں اللہ کا کسے چلانے والا کوئی ہے، مگر ایمان نہیں رکھتے، مگر مانتے ہیں تو کوئی چلاتا ہے ایسے یہ خود نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں ایمان رکھتے؟ کہ انبیاء رسولوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، آسمانی کتابوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، صحیحوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، تورات، انجیل، زبور پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ قدر والی چیز کے بارے میں جب اس کی قدر کی اہمیت پوچھو گے تو تمہیں قرآن بتائے گا کس کی قدر تمہیں کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے، کس کی قدر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں قدر کے لیے رکھی، اب اس کی ہم قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ہم پہ ہے۔ اب علم ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ کہا جو قدر والے ہیں، کس کی نشانی ہے؟ نشانی ہے۔ علم وہ علم نہیں ہے، ایک نشانی کے طور پہ ہم علم لگاتے ہیں۔ نسبت کیا ہے؟ جیسے ہم آدم کی نسبت، مگر قریب نسبت تو آدم کی اولاد ہے نا، ہم وہ قرب والے
अलैहिस्सलाम के साथ कौन थे? तो साथ वालों की निस्बत कैसी हो? तो उस वक्त गाजी अब्बास के आलम के साथ कौन थे? वो निस्बत हमें नहीं मिलेगी। मगर साथ के इजहार के लिए और साथ की तारीफ के लिए और साथ को याद रखने के लिए और साथ की वफा के लिए और साथ को बुलंद रखने के लिए अलाम लगाया जाता है। ताकि तुम्हारा पता चले तुम अपने साथ किसको समझते हो और किसका तुम साथ देते हो। ये पहचान है, ईमान के लिए नहीं है, ईमान वालों की पहचान के लिए है। जैसे बहुत सी जमीन पे निशानियां सिर्फ पहचान के लिए हैं, इन पे ईमान नहीं रखना, हमने ईमान अल्लाह पे ही रखना है। इसी के आलम बहुत से पहचान के लिए है, ईमान उसी अलम पे रखना है, वो ईमानी अलम है, ये निशानी है। ठीक है, उस अलम की याद दिलवाता है। ठीक है, जैसे कब्र निशानी है, कब्र निशानी है, मगर किसके लिए? कि जो कब्र में है उसकी याद दिलवाती है। अगर कब्र याद ना हो किसी तो वो कब्र, वो मट्टी का ढेर है। ठीक है, मट्टी का। अगर आलम तुम्हें याद ही नहीं करवाता, वफा, पासदारी, कुर्बानी का जज्बा, खैरात, सदका, इबादत, इसकी अगर तुम्हें फिक्र नहीं देता आलम, तो आलम वो आलम नहीं है, सिर्फ एक राड है। और दूसरा क्या है? एक कपड़ा है। ठीक है, और एक क्या है? लोहे या पीतल या तांबे या लकड़ी का बना हुआ हाथ है। इसको लगाने से कोई फायदा नहीं, इसको लगाने से, ऐसा अलम लगाने का कोई फायदा नहीं है। अलम लगाने का उसको तभी फायदा है अगर अलम वाले का पासदार रहे, यानी कि दीन का पासदार है। दीन का, अगर वो दीन का ताबेदार नहीं, अल्लाह रसूल से उसकी वफा नहीं, अल्लाह रसूल के लिए वो जान माल लुटाने को तैयार नहीं, तो वह अलम सिर्फ एक टुकड़ा है कपड़े का, ठीक है, लोहे का। बेदार करने के लिए अलम लगाया गया है ताकि तू अजमत इस्लाम को जान सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की शान अजमत हक क्या है, कि सारा कुंबा ही कुर्बान कर दिया दीन, और अलम को नहीं झुकने दिया। क्या नहीं झुकने दिया? इसलिए कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, इसलिए कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह रसूल पर अपनी जान, अपनी औलाद, ठीक है, और अपने दोस्त अहबाब सबको कुर्बान कर दिया। यानी कि दोस्त अहबाब को भी कुर्बानी में शामिल करना हमारा फर्ज होता है। उन्हें कभी ना भूलना जिन्हें तो अपना दोस्त समझ, उनसे मदद लेना। अगर वो मदद नहीं करते तेरे दोस्त नहीं है। दोस्ती में ईमान नहीं देखना, तुम्हें ईमान वाला है या नहीं।
دوستی میں اعتماد دیکھنا تو نے یہ اعتماد والا ہے یا نہیں. تو ہر ایمان والا بھی اعتماد والا نہیں ہوتا اور ہر دوست بھی اعتماد والا نہیں ہوتا. تو دوستوں میں اعتماد ڈھونڈا کرو، ایمان نہ. ایمان کا تو اللہ کو پتا ہے اس کے اندر کتنا ہے، مگر اعتماد کا تجھے پتا ہے. اعتماد والا ہے جس چیز کا تجھے علم ہے تو اس سے کام لیا کر، جس چیز کا اللہ کو علم ہے وہ اللہ جانے، وہ اللہ جانے، وہ اس سے کام نہیں. اس لیے دوستی کتے سے بھی جائز ہے اگر وفادار ہے. انسان تو پھر انسان ہے، ٹھیک ہے، مگر ایمان والا نہیں ساتھ دیتا. اس لیے صحابہ کاف نے بھی نہیں چھوڑا اور اس نے بھی انہیں نہیں چھوڑا. اگر کہتے یہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، ہم ایمان دیکھتے رہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا کسی کا. اعتماد دیکھو کہ اگلا بھروسے کے قابل ہے یا نہیں. اگر یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، ایمان والا بھی ہے تو یہ قریب والا نہیں. اگر بھروسے کے قابل ہے اور ایمان نہیں ہے تو پھر بھی یہ قریب والا ہے. تو کتا بھی قریب والا ہے، ایمان والا تو نہیں. لوگوں سے بھی بھروسے کی وجہ سے نہیں. تو بہت سی دوستی تم نے صرف بھروسے کی وجہ سے کرنی ہے، اور بہت سی دوستی تمہیں اللہ کی وجہ سے کرنی ہے. اللہ بھی تمہیں وہی کہے گا کہ تیرے بھروسہ ہی میرا بھروسہ ہے، میں بھروسے والے کو ہی اپنا دوست مانتا ہوں، اپنا دوست مانتا ہوں. تو علم کیا ہے؟ بھروسہ. علم کیا ہے؟ بھروسہ. جسے بھروسہ ہوگا وہ علم لگائے گا اپنے چھت پر، اپنے دل پر، اپنی پیشانی پر، اپنے ہونٹوں پر. وہ ادب کرے گا. کیا کرے گا؟ بھروسے کو ادب کہا گیا ہے، ادب کو انعام کہا گیا، ادب کو انعام کہا گیا. بھروسے جس پہ بہت بڑا بھروسہ ہوگا اس کا تو خیال کرے گا. خیال کرنا ہی ادب ہے. خیال کرنا ہی ادب. تو خیال جب تو کرے گا تو خیال تیرے جسم کو جھکا دے گا. ہر کوئی اپنے خیال کی پیروی کر رہا ہوتا، کوئی کسی کے آگے نہیں جھکتا جب تک اس کے خیال نہ جھکے. خیالوں کا جھکنا ہی اصل جھکاؤ ہے. اگر اللہ کے آگے بھی جھکتے ہو تمہارے خیال ہی نہیں بنتے تو وہ جھکنا بھی جھکنا نہیں ہوتا، جس کو ہم گمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گمان. تو علم ہمیں گمان دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ گمان دیتا ہے. کس جگہ کا گمان دیتا ہے، کس عظمت کا گمان دیتا ہے، کس وفا کا گمان دیتا ہے، کس پاسداری کا گمان دیتا ہے، اور کس عہد کا گمان دیتا ہے، کس قربانی کا گمان دیتا ہے، اور کس جذبے کا گمان دیتا ہے. جب اسے دیکھ کے تمہارے گمان بنیں گے تو وہ علم تجھے کیا دے رہا ہے؟ زندگی دے رہا ہے. ایمانی کیا ہے؟ ایمانی زندگی تمہیں گمان سے بھی ملتی ہے، تجھے علم اور الہام سے بھی ملتی ہے، تجھے خواب سے بھی ملتی ہے، تجھے صحبت سے بھی ملتی ہے، تجھے الفاظ سے بھی ملتی ہے. اب ملی ہمیں ایمانی سے، اب کس طرف سے ہم نے لی؟
کسی نے صحبت سے لے لی الفاظوں سے، کسی نے ذکر سے لے لی، کسی نے گمان سے لے لی، کسی سے نسبت سے لے لی، کسی نے پیروی سے لے لی، کسی سے محبت عہد کی پاسداری سے لے لی۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ جہاں سے بھی تجھے ایمانی زندگی کا ذرے برابر بھی نور حاصل ہو جائے وہ لے لیا کرو، وہ لے لیا کرو۔ یہ ذرا ہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو اگر یہ علم تجھے ایمانی زندگی نہیں دیتا، ایمانی گمان نہیں دیتا، ایمانی الہام نہیں دیتا، ایمانی یاد نہیں دیتا، ایمانی قربانی کا تجھے سبق نہیں سکھاتا اور ایمانی نسبت کے بارے میں تجھے نہیں بتاتا، تو سمجھ لینا تو نے علم نہیں بنایا، تو نے علم نہیں بنایا، تو نے ایک چھڑی پہ کپڑا اور ایک پیتل کا یا تانبے کا یا کسی بھی چیز کا تو نے پنجہ لگایا ہوا ہے، یہ نشان ہے، اور یہی تمہارے لیے کیا ہے، یہ نشان بھی ہے اور یہ تمہارے لیے تمہارے سینے کا ایمان بھی ہے۔ اگر تو اس سے سینے سے گفتگو کرے گا تو تیرا سینہ کھل جائے گا، اگر تو گمان تصور حق سے گفتگو کرے گا تو تیرا گمان، مگر گفتگو کرنی کس سے ہے؟ علم والوں سے۔ اگر یہ علم والوں کا تجھے وفادار نہیں بناتا، پیروکار نہیں بناتا، دیوانہ نہیں بناتا، تو یہ تیرے گھر پہ علم لگا ہوا تیرے لیے کوئی نفع نہیں، نفع تیرے لیے تبھی ہے جن کے لیے تو نے لگایا، اگر ان کا ہو جائے تو نفع ہے تیرے لیے، اگر ان کا ہی نہیں ہوتا تو یہ علامت تیرے لیے ایک بدعت اور شرک ہے، بدعت اور شرک۔ اب تو بدعت اور شرک بنا، یا جن کا علم ہے ان کا ہو جا، یہ تیرے تصور ایمان حق کی دلیل ہے کہ تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ علامت دین کی پاسداری کے لیے، دین کی غازی عباس نے اگر علم اٹھایا ہے تو دین کی اور اپنوں کی پاسداری کے لیے اٹھایا ہے کہ دھوکہ نہ دینا، کیا نہ دینا۔ اب علم پکڑنے والے ہی دھوکے باز ہوں، علم لگانے والے ہی دھوکے باز ہوں، تو سب سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ جس دن میں نے اپنے چھت پہ علم لگانا ہے اس دن سے میں نے دین محمدی کا وفادار ہو جانا ہے، وفادار۔ ٹھیک ہے، یہ وفا کا علم ہے، یہ وفا کا ٹھیک ہے۔ علم کی بڑی تعریف ہے حق کے ساتھ، اگر ہو، ورنہ علم تو کافر کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہوتا ہے، وہ بھی میدان میں اپنی نشانی یعنی کہ علم کو رکھتے ہیں، یہ نشانی ہے حق والوں کی، اور یہی نشانی ہے جو حق سے بھرے ہوئے ہیں ان کی، دونوں ہی اس کے لیے جانے دیتے ہیں، کیا دینے، اور دونوں ہی جان دے کے شہید ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شہید، ٹھیک ہے۔ ثابت ہوا علم تو دونوں کے پاس ہے، مگر جنہوں نے پکڑے ہوئے دو ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یزید والوں کے پاس بھی علم ہے، حسین والوں کے پاس، مگر حسین والے کون ہیں؟ نور محمد، نور صراط،
اور نور قرآن والے اور یزید علیہ السلام کہا نور سے فارغ، ان کے دلوں میں نور ہی نہیں ہے جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں نور نہ ہو علم تو ان کے پاس بھی ہے، اور جن کے دلوں میں نور ہے علم ان کے پاس۔ تو علم سے نور والا ہو جائے تو تیرا علم حسینی ہے، تو علم سے بے نور ہو جائے تو تیرا علم یزیدی ہے۔ یہ تو نے دیکھنا ہے تو علم سے کس کا ہو، یہ تو اصل یہ ہے، ٹھیک ہے؟ علم یزیدی بھی لگا سکتا ہے، علم حسینی بھی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایک نورا ہوگا ایک بے نورا ہوگا، یعنی کہ علم نور والا بھی رکھتا ہے، علم بے نورا بھی رکھتا ہے۔ قرآن نور والا بھی پڑھتا ہے، قرآن بے نورا بھی پڑھتا ہے، نماز نور والا بھی پڑھتا ہے، نماز بے نورا بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے علم کی عظمت یہ ہے کہ اگر تجھے نور والا کر دے تو علم تیرا حسینی ہے، اگر تجھے نور والا بنا دے تو تیرا علم حسینی ہے، اور اگر تجھے بے نورا کر دے تو تیرا علم یزیدی ہے۔